میری بہن کا شوہر جو ہے حقوق پورے نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت دے اور شفا دے، اللہ اس کو ظلم سے بچائے اور حقوق ادا کرے۔ استخارے میں کچھ نظر نہیں آتا، آپ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں، جو کام ہوگا تو ہو جائے گا ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ میری والدہ نے 5 سورہ میرے سر پہ رکھ کے قسم دی کہ دوسری شادی نہیں کروں گا، یہ قسم شریعت کے خلاف ہے، آپ کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے قسم کا کیا معنی؟ لواطت کی بیماری میں جو بھی مبتلا ہیں توبہ کریں اور اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اولاد میں آسانی کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ ہم پاکستان سے ریاض آتے ہیں، ریاض سے مکے پہنچے، یہاں 15 دن کا قیام ہے، نماز تو آپ قصر پڑھیں گے لیکن عمرہ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ افضل اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں انتظام کریں۔ ہم 6 بھائی ہیں، سب کی شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے، لیکن آپ پہلے ٹیسٹ بھی کرائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نقص ہے، کیونکہ سب بھائیوں کی اولاد نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ میرا نام ہے، ٹھیک ہے نام، لا اولاد ہے، اللہ اولاد دے۔ پاکستان میں لوگ علماء حق کے خلاف باتیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ میرا خاوند غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، بالکل گناہ ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ ہدایت دے۔ طواف کرتے ہوئے اگر شیطانی خیال آئیں تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے رہیں۔ پراپرٹی کے کام میں کمیشن لے سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے اپنی عورت سے ملاقات کی اور انزال ہو گیا تو بہرحال انشاءاللہ کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن توبہ بھی کرے، استغفار کرے اور روزہ بھی قضا کرے۔ حضرت علی نے خود حضرت ابو بکر کو بی بی فاطمہ کے جنازے کے لیے آگے کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ علی آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ جنازہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا اپنے مصلی پر اللہ کے نبی نے تمہیں کھڑا کیا تھا کہ مجھے کھڑا کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے جب آپ کو کھڑا کیا، میں بھی آپ کو کھڑا کرتا ہوں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے وہ یہ منت مان سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، میں عمرہ کروں گا، ہاں مان سکتا ہے۔ اگر بیوی کو بھولے سے اماں کہہ بیٹھ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ساس نے قسم کھائی ہے کہ میں بہو سے بات نہیں کروں گی، فوراً قسم توڑ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور بات کرتے رہیں۔ نماز تراویح کے اندر قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے بعد اگر قطرے آتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ احتیاط کریں، اور ایک نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اگلی نماز تک کافی ہے، پھر دوسری نماز کے لیے وضو نیا کریں۔ واللہ اعلم۔ والد صاحب اور والدہ کو حج کرانے کی ارادہ ہے، کوشش کریں، اللہ آپ کے لیے مدد کرے۔